جواب میں ایک رد عمل ہے مذہبی اور دینی طبقات میں جس نے صورت اختیار کر لی ہے. یہ جو وتیرہ ہے حکومتوں کا، مغربی تہذیب کا، کہ دلدادوں کا، ان کو بھی اپنا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہمارے ملک میں واقعی ہمارے دستور پر عمل درآمد ہوتا تو یہ صورتحال قطعاً پیدا نہ ہوتی. بہت شکریہ آپ کا محترم قاضی حسین احمد صاحب. ویورز ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر تھے قاضی صاحب، انہوں نے بھی اپنی تائید کا اظہار کیا اس امن معاہدے یا ٹروس پیکٹ کی طرف جس کا جو عمل میں لایا گیا جس وقت NWFP اور تحریک نظام شریعت محمدی کے رہنما مولانا صوفی محمد کے درمیان، اور انہوں نے اس چیز کا اندیہ دیا ہے کہ وہ نہ صرف اس علاقے میں نظام عدل کا نظام جو ہے وہ حکومت قائم کرے گی، بلکہ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ اگر آپ آئین کا مطالعہ کریں اور ہمارا ملک کا جو قانون ہے، آئین ہے، اس کے اندر موجود ہیں یہ پروویژنز کہ نظام عدل سوات اور خصوصاً ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایسی کورٹس بھی اس میں مختص کی گئی ہیں جو کہ فوری اور جلد انصاف جو ہے وہ فراہم کر سکیں. ایک یہ ڈیمانڈ ان کی جو ہے وہ حکومت نے ایکسیپٹ کی ہے، اور دوسری نظام شریعت محمدی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان الحمدللہ ایک اسلامی وفاقی ریاست ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلاتا ہے، تو تمام ملک کے اندر آلریڈی ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں الحمدللہ، تو کیا خصوصی ایسی شریعت محمدی کا نفاذ کا ذکر کیا گیا ہے اس مالکان اور سوات میں؟ کیا یہ ڈائیکاٹمی آف لاز تو نہیں پیدا کر دے گا؟ بہرحال حالات بہت منفرد ہیں، جس طرح کہ قاضی حسین احمد صاحب نے کہا، اور ان سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سے مخاطب گفتگو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ترجیح جو اولین ترجیح ہے علاقے کے اندر وہ امن کا قیام ہے، اور اگر کسی بھی ذریعے سے یہ امن قائم ہو سکتا ہے تو ہماری ترجیح یہی ہونی چاہیے. 3 ڈیز کی پالیسی حکومت نے وضع کی ہے. ڈائلاگ کو کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ اور مذاکرات کے عمل سے معاملات کے حل کا تلاش. دوسرا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، کیونکہ وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کو ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے. تعلیمی نظام اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹرنس، تاکہ ہم اپنے طرح سے ویجیلنٹ بھی رہیں کہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ قابو میں رکھے جا سکیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم واپس چلیں گے اسلام آباد اور بات کریں گے ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل حمید گل صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز ٹو انسائٹ ود جاوید ملک. ہم بات کر رہے ہیں امن معاہدہ جو کہ ہوا سوات میں، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ امیر حیدر ہوتی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ سرحد کے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کی حکومت اور تحریک نظام شریعت محمدی کے رہنما مولانا صوفی محمد صاحب کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے. سوات کے حالات بہت اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً ہم یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہاں پر کشیدگی اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ لوگ وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے، اور تمام مبصرین اور جو تمام وہاں کے سچویشن پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہر وقت یہ کہا کہ سوات میں حکومت کے رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سوات کے اندر حکومت کی رٹ بھی قائم ہو، وہاں کے رہنے والوں کے لیے امن کا قیام ہو، تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. ہم نے دیکھا کہ یہ ماضی کے اندر اگر ہم تناظر میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بخوبی علم ہے کہ ہمارے جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے علاقے ہیں یہاں پر انسرجنسی بھی ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پالیسی رہی ہے مشرف صاحب کے دور میں حکومت کی، خصوصاً وہاں پر آپریشنز کے حوالے سے، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکن پریشر کے نتیجے میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سابق صدر صاحب نے اپنائی ہوئی تھی وہ پالیسیز، اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن کے طور پر وہاں پہ حالات مزید کشیدہ ہوتے گئے. جتنی طاقت استعمال کی گئی، اور یہ تو تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو سامنے سے بھی اس کا دفاع ہوتا ہے، اور ایک مزید کشیدگی بڑھتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ حالات بہت زیادہ سنگین ہو گئے تھے. موجودہ حکومت جس میں ANP، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ایک وہاں کے MPA صاحب بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا کہ ان حالات کے اوپر ان کی بہت گہری نظر رہی، اور بڑی کوششوں کے بعد یہ معاہدہ عمل میں آیا ہے.
اس معاہدے سے بہت امیدیں بھی متوقع ہیں، نہ صرف علاقے کے لوگوں کی بلکہ خصوصاً پورے ملک کی، کیونکہ اس پر منحصر ہے ہمارے باقی علاقہ جات کے اندر امن کا قیام۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ امن کا معاہدہ، اس کے اندر جو اہم رول ادا کیا ہے وہ مولانا صوفی محمد صاحب کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل اللہ جو کہ سوات میں لیڈ کر رہے ہیں کافی گروپس کو، ان پر بھی بہت اثر رسوخ اس لیے رکھتے ہیں مولانا صوفی صاحب کیونکہ وہ ان کے داماد بھی ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں جو یہ ایک چینج آف اسٹریٹجی ہے، یہ جو ہے کافی دیر پا امن کے قیام میں ایک رول ادا کر سکے گی۔ کس طرح سے یہ ممکن ہوگا، ہم نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی حسین احمد صاحب سے۔ اب ہم اس کا ایک اور رخ پیش کریں گے، ہم چلیں گے اسلام آباد اور وہاں پہ بات کریں گے ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل حمید کل صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اس امن معاہدے کو۔ السلام علیکم جناب جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، یہ جو امن معاہدہ جس کو ہمیں جناب وزیر اعلیٰ سرحد نے بتایا کہ امن معاہدہ عمل میں آ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت پازیٹیو موومنٹس بھی شروع ہوئی، مولانا صوفی محمد اپنا قافلہ لے کر جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر بھی آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ ماضی میں ہونے والے امن معاہدوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ پہلا سوال، اور اسی کا ضمنی سوال کہ کس حد تک پر امید ہیں آپ کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ دیر پا امن قائم کر سکے گا؟ جی، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ذرا مختلف ہے ان معاہدات سے، اس لیے کہ یہاں پہ ایک پاپولر ڈیمانڈ تھی۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں ضرور۔ کہ 1849 سے وہاں پہ شریعت کا نفاذ تھا، یعنی وہی رواج اور شریعت کی جو اس حد تک کہ زکوٰۃ اور عشر جمع کیا جاتا تھا اور کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ جو عدالتی نظام تھا وہ شریعت قوانین کے اوپر بیس تھا، اور یہ 1969 تک مارز وجود میں رہا، جس سے لوگ بڑے مطمئن تھے۔ یعنی 120 سال پرانا جو ہسٹوریکل ایکسپیرینس تھا وہاں کے عوام کا، سوات کے عوام کا، وہ اس نظام کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا، یعنی خوشگوار ان کا تاثر تھا اس کے بارے میں۔ لیکن 1969 آنورڈ جب یہاں پہ اینگلو سیکسن لا اور انگریز کا قانون چلا گیا، بندوبستی علاقہ سوات کو قرار دیا گیا، تو اس کے بعد وہاں پہ تھانہ، پولیس، پٹواری، تحصیلدار اور وہ ساری چیز جو تھی جس نے گند پھیلایا ہوا ہے دوسرے ملک میں، وہ ساری وہاں پہ جب پہنچی تو لوگوں نے اس کے خلاف ایک رد عمل کا اظہار کیا، اور اس کو صوفی محمد صاحب اور دوسرے لوگوں نے اچک لیا اور اس کو کہا کہ ہم تو یہاں شریعت محمدی چاہتے ہیں۔ اب وہ شریعت محمدی کا جو تقاضا ہے وہ ہمارے آئین کے عین مطابق ہے، جہاں کہ اللہ کی حاکمیت کو قبول کیا گیا ہے قرارداد مقاصد کے مطابق، اور وہ ایک بنیادی کلیہ ہے ہمارے آئین کا۔ اس لیے نہ تو تقاضا اس کا غیر آئینی تھا اور نہ ہی یہ اگینسٹ دا پاپولر ول تھا، اس لیے یہ ہونا ہی چاہیے تھا، اور اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑے گا ماں سوائے عالمی استعمار کو، جو شریعت کو ایک متبادل نظام کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس سے خائف ہے، اور اسی وجہ سے شریعت کو بدنام کرانے کے لیے انہوں نے وہاں کرمنل ایلیمنٹس کو داخل کیا، بذریعہ افغانستان، بذریعہ دوسرے علاقوں کے، اور یہاں سے بھی جو کرمنل ایلیمنٹ تھے ان کو وہ بھی داخل ہو گئے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ تمام کے تمام غیر شرعی تھا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند اور اچھی بات ہے، ایک زبردست پیش رفت ہے جہاں تک پاکستان کے مستقبل کا تعلق ہے، کیونکہ یہ امن لا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو عالمی استعماری قوتیں ہیں ان کا ایک ماضی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جب بھی معاہدات ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل صفدر حسین جو کور کمانڈر تھے اور نیک محمد کے درمیان جب پہلے لڑائی شروع ہوئی یہ نارتھ وزیرستان میں احمد زئی وزیروں کے ساتھ، تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا شکئی کا معاہدہ، امریکہ نے ڈرون اٹیک کر کے اس معاہدے کو برباد کروا دیا۔ پھر ساؤتھ وزیرستان میں معاہدہ ہوا جس کو سراروغا کا معاہدہ کہتے ہیں، وہ بھی امریکنوں نے اٹیک کر کے اور اس کو ختم کروا دیا اور اس کے اوپر بہت خفگی کا اظہار کیا۔ پھر باجوڑ میں ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا 30 اکتوبر سن 2006 کو، اور اسی وقت انہوں نے ہمیں ایک مدرسے کے اوپر حملہ کر کے 82 بچے بے گناہ مار دیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ معاہدات کے خلاف ہے، بار بار وہ کہتے آئے ہیں کہ ہم معاہدات نہیں پسند کرتے پاکستان کے اندر، لیکن اوباما